اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کریں اور ہر اس چیز سے بچتے رہیں جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہر اس چیز کو کرنے پر ہم جد و جہد کریں، یہاں تک کہ خوب جد و جہد کریں جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا ہو۔ مسجدوں سے دور بھاگنے سے، کلام مقدس کی تلاوت سے دور بھاگنے، اس چیز کو ڈر نہیں کہتے کہ، بلکہ مسجدوں سے قریب، مسجدوں سے لگاؤ، قرآن و سنت سے لگاؤ رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہیں ہماری زندگی نہ گزر جائے، اس چیز کی فکر میں لگے رہنا، یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ نا اتفاقی ہمارے اندر، آج مسجدوں میں ہم سب ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، اتحاد و اتفاق دیکھیے مسلمانوں کی کتنی محبت کے ساتھ یہاں ہم نمازوں کے لیے کھڑے ہیں۔ جب جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اس وقت ہم نہیں دیکھیں گے یہ فلاں ہمارا دشمن ہے، یہ فلاں پڑوسی جو ہمارا کل تک ہمیں گالی دیتا تھا آج نماز میں ہمارے بغل میں کھڑا ہے۔ ہماری یہ جرأت نہیں، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے بغل سے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیں۔ نماز کے اندر مسجدوں میں داخل ہیں، جماعت کے لیے کھڑے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، کل ہمیں یہ گالی گلوچ کر رہا تھا، کل اس سے لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، لیکن ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے بغل سے اسے نکال کر کے پھینک دیں۔ یہ اتحاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم عبادت میں شامل ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یقین جانے کہ یہ آپ کی عبادت، یہ ہم سب کی عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں عادت ہے؟ بس ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں عادت ہے۔ اگر آپ کی یہ عبادت ہوتی تو قسم پروردگار کی جو اتفاق آپ مسجدوں کے اندر نماز کی صفوں میں دکھاتے ہیں، جو الفت و محبت آپ مسجدوں کی جماعت کے ساتھ صفوں میں دکھاتے ہیں، یہ محبت مسجدوں کے باہر بھی قائم دکھائی دیتی، یہ الفت مسجدوں کے باہر بھی یہ اتفاق قائم آپ کو دکھائی دیتی۔ اگر آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے، صرف مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ یہ اتفاق اور اتحاد آپ کو اگر دکھائی دیتی ہے، عبادتوں کے اندر آپ کو اگر دکھائی دیتی ہے، تو اس چیز کو آپ محبت نہ جانیں، اس عبادت کو آپ عبادت نہ جانیں بلکہ اس عبادت کو آپ اپنی عادت جانیں۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیے کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کوئی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کوئی چمکدار لباس پہنے ہوئے ہوں، کوئی اجڑے ہوئے چمن کی طرح لباس پہنے ہوئے ہوں، اور ہماری نماز میں ہمارے ساتھ اگر وہ بغل میں کھڑے ہوں تو ہمارے اندر یہ جرأت نہیں کہ اسے ہم نکال دیں، نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں محبت ہے۔ نماز میں ہم کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ یہ اتحاد و اتفاق ہم سب کے اندر مسجدوں کے اندر ہوتی ہے، یہ محبت مسجدوں کے اندر دکھائی دیتی ہے، لیکن جو ہی ہم مسجدوں سے باہر جاتے ہیں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اصل میں عبادت نہیں، پھر میں کہوں گا کہ ہماری عادت ہے۔ اگر عادت نہیں ہوتی، عبادت ہوتی، تو اس عبادت کی محبت جو مسجدوں میں آپ دکھاتے ہیں یا مسجدوں میں آپ کو وہ محبت نظر آتی ہے، اور یقیناً اگر دل سے آپ عبادت کرتے تو اس عبادت کی بدولت جو محبت مسجدوں کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، یہ محبت آپ کو مسجدوں کے باہر بھی نظر آتی۔ مسجدوں کے باہر آپ نازیبا کلمات کو نہیں ادا کرتے، نازیب کلمات کو ادا کرتے ہوئے آپ گفتگو نہیں کرتے، انتشار پیدا کرنے والے کلمات آپ استعمال نہیں کرتے۔ جو محبت مسجدوں، خاص کر کے نماز کے وقت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اصل میں اگر ہماری عبادت ہوتی تو یہ چیز باہر بھی ہمیں نظر آ جاتی۔ سر کو رکھ کے سجدے میں دل ہمارے دنیا میں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے عبادت سے۔ یوں ہی سجدہ کرنے سے کیا شکر ادا ہو جاتا ہے؟ سجدہ کرنے والے بہت سارے ہوئے، کیا ہمارے نان مسلم بھائی سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے اور جاننے کے ساتھ ایک مانتے ہیں اور
ماننے کے وقت اگر آپ کے درمیان الفت و محبت و بھائی چارگی قائم دکھائی دیتی ہے اور پھر عبادت سے ہٹ کر کے اگر نہیں دکھائی دیتی ہے تو پھر یقین جانیے کہ ہم صرف دکھاوے ریاکاری کے لیے عبادت کر رہے ہیں.